بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تو آج جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا پروگرام صلاح ورک شاپ ہے، 2 دن کا کورس انشاءاللہ ہم اس میں دیکھیں گے۔ بہت ہی شارٹ طریقے سے میں آپ کو انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گی آسان الفاظ میں کہ نماز کا کیا طریقہ ہے۔ اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کی فرضیت ہر مسلمان پر ہے، اور یہ نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ جیسے کہ ہم سب بچپن سے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ نماز کے اسلام کے 5 ارکان ہیں، جو کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ اسلامی ارکانوں میں سے پہلے شہادت، یعنی کہ لا الہ الا اللہ، یہ پہلے اللہ گواہی دینا، اور دوسرا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو یہ دوسرے نمبر پر آتا ہے، جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ اور پھر جیسے کہ ہمیں یہ بھی حدیث پتہ ہے کہ مسلمان اور کافر میں ڈفرینشیٹ کرنے والی، فرق کرنے والی ایک کون سی چیز ہے؟ نماز ہے۔ جو کہ ہم دیکھ رہے تھے، ہم قرآن میں بھی پڑھ رہے تھے کہ منافقین نماز اس لیے پڑھتے تھے تاکہ لوگ انہیں مسلمان سمجھیں، ہے نا؟ تو یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ نماز جو ہے تو انسان کے لیے کتنی ضروری ہے، اور سب سے پہلے نماز کا ہی سوال کیا جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ باقاعدگی سے 5 نماز ادا کرنے والے جو شخص ہے تو ان کے تمام گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ کبیرہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن صغیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ جو ہمارے گناہوں کا ہم سر پر بوجھ لیے گھومتے ہیں، سر پر ہم گناہوں کے ٹوکرے لیے گھومتے ہیں، تو جب ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، جب وضو کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ بالکل ہماری گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہے اور وہ اس نہر میں ہر روز 5 مرتبہ نہائے، تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل و کچیل باقی رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تو کسی قسم کا میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ یہی 5 نمازوں کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے اب یہ دیکھیں کہ اب ہم فیس کو کلین کرنے کے لیے کلینزنگ لگاتے ہیں، یا باڈی کو ڈیٹاکس کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ ہمارے گناہوں کو ڈیٹاکس ہو رہا ہے۔ جیسے کہ ہم ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ، ظاہر ہے ہم سے تو بہت گناہ ہوتے رہتے ہیں، اور اسی گناہوں کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آسان طریقہ بھی رکھ دیا کہ انسان اللہ کی طرف جھک جائے۔ اب جیسے ہی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے تو اس کے سارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے انسان تو ایسا ہے کہ ہر وقت گناہوں میں مصروف ہی رہتا ہے، کچھ نہ کچھ گناہ سے، چاہے انجانے میں ہو چاہے جان کر ہو، کچھ نہ کچھ گناہ انسان سے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان جب 5 نمازیں پڑھتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو، اس کے اندر کا جو میل کچیل ہے، میل کچیل سے کیا مراد ہے؟ ہمارے گناہ، تو یہ سارے کے سارے صاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نماز گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے، یعنی کہ جو انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے یا پھر گناہ سے بچ جاتا ہے، نمازوں کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ انسان کو گناہوں سے بچانے والی ایک جو آسان طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، جھکنا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ 5 نمازیں ادا کرنے والا شخص قیامت کے دن صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ! دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ ہم صرف 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں دن میں، اور دیکھیے کہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہمارا ساتھ ہو رہا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی گواہی دی کہ ایسا شخص قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہو۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہمیں شامل کر دے، ہمارا نام ان لوگوں میں ہمارا لکھ دے۔ تو اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ ایک اور بھی حدیث ہمیں بچپن سے پڑھائی جاتی ہے کہ وضو نماز کی کنجی ہے۔ تو میں ساتھ ساتھ آپ کو بہت ہی شارٹ طریقے سے میں آپ کو وضو کا بھی طریقہ بتاتی چلوں کہ یہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم کو نماز کے لیے اگر ہم تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم کو سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ وضو۔ جب تک ہم پاک نہیں ہوں گے، پاکی حاصل نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے،
تو وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہ تو ہم بچپن سے ہم بھی پڑھتے آئے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ہم پڑھاتے آئے ہیں کہ وضو نماز کی کنجی ہے۔ اب جب تک ہم یہ کنجی ڈالیں گے نہیں تو تالا کھلے گا نہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے وضو کا ایک دم شارٹ طریقہ ہم دیکھتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے کہ کیا آگے نماز کا کیا طریقہ ہے۔ تو وضو کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جو ہمیں قرآن میں بھی ہم نے پڑھا، آپ لوگوں نے انڈر لائن بھی کیا تھا کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ پورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا نہیں پڑھنا آپ نے، بلکہ آپ نے صرف بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کا وضو نہیں ہوا۔ یعنی کہ بہت ضروری ہے کہ ہم جب پڑھیں تو بسم اللہ پڑھیں۔ بہت سارے لوگ بہت ساری دعائیں بھی پڑھتے ہیں وضو کے پہلے، تو ایسی کوئی دعائیں حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جیسے کہ اب ہمیں جب تک نہیں پتا تھا تو ہم نویت ان اتودع پڑھتے تھے کہ میں وضو کی نیت کرتی ہوں، ایسے ہم دعا کرتے تھے نا۔ پھر بہت سارے لوگ پتہ نہیں ہاتھ دھوتے وقت الگ دعا کرتے تھے اور منہ دھوتے وقت الگ دعا کرتے تھے۔ تو یہ ساری دعائیں حدیث سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ صرف بسم اللہ پڑھنا حدیث سے ثابت ہے۔ اور پھر کیا ہے وضو کے لیے سب سے پہلے پہلے اپنی ہتھیلیاں 3 بار دھوئیں، یعنی کہ پانی میں ہاتھ ڈالا یا پھر آپ نل سے دھو رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ بہت کم پانی اس میں سے بہے، یا یہ نہ ہو کہ آپ نے فل نل کھول دیا اور آپ سلو دھو رہے ہیں اور پانی اتنا بہ رہا ہے۔ یا پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں اگر کہ بہت کم پانی استعمال ہو تو اس کے لیے آپ کیا کریں کہ بالکل مگ میں پانی لے کر آپ وضو کر لیں۔ تو سب سے پہلے ہاتھ ڈبایا اور دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھو لیا، پھر کلی کی دوسری جگہ پر کلی ہے، جو چیزیں اہم ہے صرف میں وہی بتاتی چل رہی ہوں۔ پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، ناک میں پانی اچھے طریقے سے ڈالنا ہے۔ پھر چھوٹی جو انگلی ہوتی ہے اس سے ناک میں صاف بھی کرنا ہے، ناک میں ڈال کر اس کو صاف بھی کرنا ہے۔ پھر اپنا منہ 3 بار دھونا ہے، چہرہ دھونا ہے پیشانی تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک، یعنی کہ رائٹ ہینڈ پہلے، میں دایاں اور بایاں نہیں بولوں گی کیونکہ آپ لوگ تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں، جو انگلش اور مراٹھی والے ہیں ان لوگوں کے لیے ذرا تھوڑا کنفیوژن ہو جاتا ہے یہ۔ تو انشاءاللہ رائٹ ہینڈ کوہنی تک دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد لیفٹ ہینڈ کوہنی تک 3 بار دھونا ہے، دونوں کو 3 بار دھونا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی پریشانی ہے جیسے پانی بہت کم ہے یا کوئی بہت جلدی میں ہے تو 1 بار بھی دھویا جا سکتا ہے، 2 بار بھی دھویا جا سکتا ہے، اور 3 بار دھونا بھی سنت سے ثابت ہے، یعنی کہ تینوں بھی چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے۔ مسح کے بعد اب مسح کیسے کرنا ہے آپ نے دونوں ہاتھ پانی میں ڈبائے اور پھر اس کو دونوں ہاتھ کو آپ نے بیچ کے سامنے کے حصے سے آپ نے پیچھے تک لے کر جانا ہے، گدی تک، یعنی کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر اس طریقے سے پیچھے تک لے کر جانا ہے آپ نے، اور پھر واپس اسی طریقے سے واپس لے کر آنا ہے۔ اور جو آپ کی شہادت کی انگلی ہے، اب یہ تو 3 انگلیاں ہیں، 3 انگلیوں سے آپ نے سر کا مسح کیا، ٹھیک ہے۔ جو چھوٹی انگلی ہے اس کے بعد والی 2 انگلیاں اور شہادت کی انگلی چھوڑ کر، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے 3 انگلیوں کو آپ نے سر پہ سے لے کر گئے پیچھے تک گدی تک، اور پھر واپس اسی طریقے سے آپ وہاں پر لے کر آئے۔ اب آپ کی ایک شہادت کی انگلی اور انگوٹھا بچا ہوا ہے جو کہ آپ کا گیلا ہے، تو آپ نے شہادت کی انگلی سے کان کا مسح کرنا ہے، کان کے اندر مسح کرنا ہے، اور جو انگوٹھا کا آپ کا جو بچا ہوا ہے پانی تو وہ انگوٹھے سے کان کے پیچھے کا مسح کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کا سر کا مسح ہو گیا۔ اب اس کے بعد پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھونا ہے، پہلے رائٹ پاؤں پھر لیفٹ پاؤں، اس طریقے سے دونوں پاؤں دھو لیے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے صحابہ نے وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وضو کے اعضاء کو 1 بار بھی دھویا جا سکتا ہے، 2 بار بھی دھویا جا سکتا ہے اور 3 بار بھی دھونا جائز ہے، لیکن اس سے زیادہ دھونا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ انسان سوچے کہ بہت نیکی کی بات ہے تو چلو میں اس کو 5 بار دھو لوں یا 10 بار دھو لوں، نہیں، بلکہ اس میں زیادتی نہیں کرنی ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس سے زیادہ ہم کو نہیں بڑھانا ہے۔ اور اگر روزے کی حالت میں ہو تو ناک میں پانی احتیاط سے چڑھائے تاکہ وہ حلق تک نہ پہنچ جائے، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی اچھی طریقے سے چڑھانا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا وضو الحمدللہ ہو گیا۔ اور اگر کوئی وضو نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیمم کا بھی آپشن دیا ہے، جو کہ ہم نے سورہ
ہم نے یہ بھی قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ تیمم میں صرف 2 فرائض ہیں، کہ ایک دونوں ہاتھ کے پیچھے اور صرف چہرے پر، یعنی کہ 2 جگہ کا صرف مسح کرنا ہے، یہ بھی ہمیں پتا ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں، یہ تو ہمارا تھا شارٹ طریقہ کس کا؟ وضو کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ نماز کے متعلق ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں، اور نماز کے بارے میں ہمیں کیا کیا طریقے ملتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں بیٹھی تقریباً بہنوں کو نماز کا طریقہ آتا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ بہنیں ایسی ہوں گی کہ چھوٹے موٹے ڈاؤٹس ہوں گے ان کو، جو انشاءاللہ یہاں پر کلیئر ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب بہت سارے لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ عورتیں کیسے نماز پڑھیں، مرد کیسے نماز پڑھیں، اس طریقے سے یہ ڈاؤٹ بھی آپ کا کلیئر ہو جانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھا کرو۔ اب اگر ایسا ہوتا، عورتوں کی نماز اگر ڈیفرنٹ ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے کہ جیسے عائشہ نماز پڑھ رہی ہے تو تم ان کو دیکھو، عورتوں کو چاہے کہا جاتا کہ تم عائشہ کو دیکھو، خدیجہ کو دیکھو، اور مردوں کو کہا جاتا کہ تم مجھے دیکھو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کلیئر کر دیا کہ سب جو کوئی نماز پڑھے گا تو وہ کیا کرے، وہ مجھے پڑھتا ہوا دیکھے، یعنی کہ اس میں ہمیں بالکل کہیں یہ بات نہیں پتا چل رہی ہے کہ انسان کو نماز ڈفرنٹ پڑھنا ہے یا عورتوں کی نماز کو ڈفرنٹ کرنا ہے۔ اب یہاں پر یہ بہت ساری چیزوں میں انڈیا میں بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں اس بات پر، تو جہاں پر اختلافات ہوتے ہیں تو خاموش ہو جایا کریں، کیونکہ آپ سب کے پاس اتنی دلیلیں نہیں ہوتی کہ آپ ان سے بحث کر سکے۔ تو اس لیے آپ کو جیسی حدیث پہنچ گئی آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ساروں کو ہی اس طریقے سے سختی کرنا ہے کہ ساروں کو یہ بولنا ہے کہ نہیں آپ نے بھی ایسے ہی پڑھنا ہے، آپ نے بھی ویسے ہی پڑھنا ہے، نہیں، بلکہ جتنا ہم کر سکتے ہیں آسانی سے ہم کر لیں، اور جتنا جو ہماری بات سنتے ہیں ان کو ہم سنا دیں۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلو کما رأیتونی اصلی، کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی اسی طریقے سے ہم کو نماز پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ نماز بھی کیسی ہو، ہماری خشوع اور خضوع سے بھری ہوئی ہو، ایسے نہ ہو کہ بس ہم جان پہ سے اٹھ کے چلے گئے۔ اب ہم نے یہ بھی پڑھا، ابھی ہم ریسنٹلی ہم یہی پڑھ رہے تھے تفسیر میں کہ منافقوں کی نماز کیسی ہوتی تھی کہ بالکل خشوع اور خضوع سے خالی ہوتی تھی۔ تو اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم وضو کرتے ہیں، تب جب ایک انسان اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس کے لیے بھی کیا حدیث ہمیں پتہ چلی تھی؟ ساری بہنوں کو میری یہ حدیث پتہ ہے، کیونکہ میں بار بار اس حدیث کا ذکر کرتی رہتی ہوں کہ جو کوئی اچھی طریقے سے وضو کرے اور نماز کے لیے تیار ہو، تو وضو کرنے کے بعد اس کے لیے جو اس نے دعا کی، وضو کے بعد کی دعا اس نے پڑھی، تو اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے فرماتا ہے کہ جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پتا چلا کہ وضو سے ہی ہماری نیکیاں شروع ہو رہی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اچھی طریقے سے وضو کیا، اچھی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اچھے اس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں، پاک صاف ہوں، اور صغیرہ اور کبیرہ کی پاکی ہو، اس کے کوئی ناپاکی نہ ہو اس کے کپڑوں میں لگی ہوئی، یا پھر وہ خود ناپاک نہ ہو، پاک ہو، اور اگر وہ ناپاک بھی تھا تو وہ وضو کے ذریعے وہ پاک ہو گیا۔ جیسے کہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کبھی کبھی ایسی حالت، جنابت کی حالت میں بھی اگر کوئی وضو نہیں، نہا نہیں سکتا تو وہ نماز وضو کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ اگر غسل نہیں کر سکتا تو وضو کر لے، وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے، اور کبھی کبھی ایسی بھی حالات ہوتے ہیں کہ انسان اپنے بستر سے نہیں اٹھ سکتا، تیمم نہیں کر سکتا، لیکن آج کل بہت ساری آسان سہولتیں موجود ہیں تیمم کے لیے بھی، تو اگر تیمم بھی نہیں کر سکتا تو بنا تیمم کے وہ نماز پڑھ لے۔ اگر وہ پاکی نہیں، کسی کی ایسی پرابلم ہے کہ وہ پاکی نہیں حاصل کر سکتا، جیسے کہ کسی کو پیشاب کے خطرے ٹپکتے ہیں، تو وہ انسان کیا کرے، پھر وہ وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ یا پھر کسی کو وائٹ ڈسچارج کا پرابلم رہتا ہے، یا کسی کو بہت زیادہ بلیڈنگ کا پرابلم رہتا ہے کہ کسی کو مہینہ مہینہ بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، 15 دن بلیڈنگ ہوتی ہے، تو ایسی حالت میں وہ صرف اپنے حیض کے، مینسز کے دنوں کو کاؤنٹ کرے، اور باقی دنوں میں وہ تازہ وضو کر کے پھر نماز پڑھے۔ تو یہاں پر ہمیں پتا چل رہا ہے کہ نماز کے لیے انسان کو سب سے پہلے کیا ہے کہ اس کو اچھے خشوع اور خضوع سے اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب اب میں نماز کے لیے جا رہی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جا رہی ہوں۔ اب دیکھیے کہ جب ہم اللہ سے نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہماری نماز کیسی ہوتی ہے آج کل، خیر میں یہاں کی جو بیٹھی ہوئی ہماری بہنیں ان کے بارے میں نہیں بات کر رہی ہوں، یا پھر میں
وہ दिनों की बात कर रही हूँ जब हम कुरान से नहीं जुड़े थे, जब हम दीन से नहीं जुड़े थे, तो हम कैसी नमाज़ पढ़ रहे होते थे कि हमारी नमाज़ें बस 5 मिनट में या 7 मिनट में हमारी नमाज़ फटाफट ख़त्म हो जाती थी। हमने फ़ास्ट-फ़ास्ट हमने सूरा पढ़ा, फ़ास्ट-फ़ास्ट हमने रुकू किया, फ़ास्ट-फ़ास्ट हमने सजदे किए और बस हमारी नमाज़ ख़त्म। तो यहाँ पर ऐसी नमाज़ हमें नहीं चाहिए। देखिए कि जब जो कोई हमें पसंद होता है, अब आप देखिए कि एक एग्ज़ाम्पल से इस बात को समझिए कि जो आपको पसंद है, जैसे कि आप कॉल पे बात करें, अपनी कोई बेस्ट फ्रेंड है, आप उनसे बात करें, आपको पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा कब हो गया। या फिर कई लड़कियाँ शादी होने के बाद अपने मैके में फ़ोन करती हैं, अपनी बहनों को, अपने माँ को, तो अब बात करते-करते पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा कब हो गया। तो हम भी अल्लाह ताला से कितनी मोहब्बत करते हैं। इस बात का अंदाज़ा होता है हमें कि अगर हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो हमारी नमाज़ इतनी शॉर्ट क्यों है? हम भी तो अल्लाह ताला से बातचीत कर रहे हैं। अल्लाह ताला से हमारे डिस्कशन हो रहा है, हम अपनी परेशानी अल्लाह ताला के सामने रख रहे हैं, हम अपने गुनाहों को माफ़ करवाने के लिए हम आए हैं। तो हमारी नमाज़ भी कैसी होनी चाहिए? चलो ठीक है कि 1 घंटा ना भी पढ़ें, लेकिन अच्छी तो होनी चाहिए, इत्मीनान बख्श तो होनी चाहिए और कम से कम ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हम खुद मुतमईन हों, कि हमारी नमाज़ हमें मुतमईन करे ना एटलीस्ट। तो हमें पता तो चले कि हमने नमाज़ पढ़ी है तो उसमें क्या पढ़ा हमने, कैसे पढ़ा। आप देखते होंगे कि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि कभी-कभी आप बहुत अच्छी नमाज़ पढ़ते हैं तो आपको एक अलग किस्म का इत्मीनान, अलग किस्म की खुशी महसूस होती है कि आज मेरी बहुत अच्छी नमाज़ हुई। बड़े सुकून में कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं या फजर की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, तो उस वक़्त कोई घर के काम-काज का टेंशन नहीं होता। तो बड़ी सुकून से हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि अल्लाह ताला हमें उसका अजर देने वाला है। फिर अल्लाह ताला से हम बातचीत कर रहे हैं, अल्लाह ताला से हम सरगोशी कर रहे हैं। आहिस्ता-आहिस्ता हम दिल में जैसे किसी से सरगोशी करते हैं, इसी तरीके से हम अल्लाह ताला से भी सरगोशी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी हमें पता चल रहा है कि ऐसी जो न न हम अल्लाह ताला से के पास जा रहे हैं, नमाज़ अदा कर रहे हैं, तो हमारी नमाज़ भी कैसी होनी चाहिए? बहुत अच्छी होनी चाहिए कि यही नमाज़ें कई बार ऐसा भी होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कई लोग ऐसे होंगे, क़यामत के दिन जो आएँगे तो वो कैसे होंगे कि नमाज़ें तो उन्होंने ज़िंदगी भर पढ़ी है, लेकिन उनकी एक भी नमाज़ कबूल नहीं हुई और वो सारी की सारी नमाज़ें उनके मुँह पर फेंक कर मार दी जाएगी और फिर उनको ये कहा जाएगा कि ये तुम्हारी कोई भी नमाज़ कबूल नहीं हुई। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हमसे ऐसी इबादतें ना करवा कि जिसमें खुशू और खुज़ू ना हो। हम तो देख रहे हैं कि जब से हम कुरान से जुड़े हैं, जब से हम क्लासेस से जुड़े हैं, हमारी इबादतों में बहुत फ़र्क आया है। लेकिन यही देखिए ये देखिए कि और क्या-क्या हमारे अंदर गलतियाँ हैं, जिसको कि हम दुरुस्त कर लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नमाज़ में खड़े होने से पहले हमने एक तो दुपट्टा हमारा ऐसे होना चाहिए कि जो हमारे हाथों को पूरा ढाँपने वाला हो, पैरों का जो ऊपरी हिस्सा है वो भी ढकने चाहिए। एक आप या तो फिर आपके जो अक्सर ये होता है कि हम अपने गंदे कपड़ों में अक्सर नमाज़ों को खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि आप कपड़े बदल-बदल कर हर वक़्त नमाज़ पढ़ें, लेकिन एक हमारी भी एक होनी चाहिए ना, शौक होना चाहिए कि हम जब दावत में जाते हैं तो बड़ा अच्छा अंदर से सूटकेस में से भारी-सा ड्रेस निकालते हैं, उसको इस्त्री करते हैं, फिर परफ्यूम लगाते हैं, फिर खुशबुएँ लगाते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं और अल्लाह के पास जाते हैं तो ऐसे ही उठ के चले जाते हैं। किचन की सारी पकवान की, अदरक, लहसुन की सारी स्मेल उसमें आ रही होती है और वही कपड़ों में हम खड़े हो जाते हैं। फरिश्ते हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? फरिश्ते कहीं हमसे दूर तो नहीं भाग रहे होते होंगे? सोचने की ज़रूरत है कि कहीं फरिश्ते दूर तो नहीं भाग रहे इस बात से कि इसके पास एक ऐसी स्मेल आ रही है। तो एक कम से कम एक किया करें कि एक ऊपर से एक ऐसा कोई नमाज़ का एक दुपट्टा या नमाज़ का एक जो आजकल मैक्सियाँ मिल रही है नमाज़ की, वो होना चाहिए, जो साफ-सुथरा हो, जिसमें परफ्यूम भी लगा हुआ हो, जो या फिर आप हर नमाज़ के वक़्त परफ्यूम भी लगा लें, ताकि आपको और ज़्यादा खुशू-खुज़ू महसूस हो। न जब आप वज़ू करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें ही थोड़ा खुशू-ख़ुज़ू महसूस करेंगे आप। लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे कि अच्छे साफ-सुथरे कपड़े आप पहन कर खड़े हैं, तो आपको उसमें भी आपको खुशू और ख़ुज़ू महसूस होगा। तो इसलिए सबसे पहले हमारा दुपट्टा जिसमें से हमारे हाथ भी ढके हों, हमारे पैर भी ढके हों, ऐसा कपड़ा जिसमें पैर भी ढके होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी नमाज़ की जो खुशू और ख़ुज़ू है उसको हम बढ़ा सकते हैं इसकी वज़ह से। तो सबसे पहले जब हम नियत करना स्टार्ट करते हैं, जब हम खड़े होते हैं तो सबसे पहले अल्लाहू अकबर करके सिर्फ़ डायरेक्ट हमको सुब्हानक अल्लाह स्टार्ट कर देना है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तो अब यहाँ पर हमने सिर्फ़ अल्लाहू अकबर करके डायरेक्ट हमने सुब्हानक अल्लाह पढ़ लिया,
پھر اس کے بعد اب یہ دیکھیے کہ اس کے بعد بہت ساری دعائیں حدیث سے ثابت ہیں کہ جو پڑھی بھی جا سکتی ہیں اور نہیں بھی پڑھی جا سکتی اگر آپ چاہیں. اب یہ جو پہلی تکبیر ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. آپ چاہیں تو لکھ لے سکتے ہیں. اور اگر کسی بہن کو کوئی ڈاؤٹس آ رہے ہیں تو اپنے ڈاؤٹس نوٹ کر لیں. انشاءاللہ کلاس کے بعد آپ کے ڈاؤٹس کلیئر کریں گے انشاءاللہ. تو پہلی تکبیر جو ہم اللہ اکبر کر کے ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. تو یہ تحریمہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ یہ تحریمہ حرام سے ہے، حرام کر دینے والی. اب یعنی کہ تکبیر میں اب نماز، کھانا پینا، بات چیت کرنا، دنیا کے سارے جو کام ہیں جس میں ہم مشغول ہوتے ہیں، اب نماز میں ہم کھڑے ہو گئے تو وہ سارے کے سارے حرام ہو گئے. یعنی کہ یہ اب خلاف ہے، آداب کے خلاف ہے کہ ہم اس میں کوئی بات چیت کریں یا کچھ بھی کریں. تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. اب یہاں پر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر ہم کر کے ہم نے نماز شروع کر دی. اور اس کے لیے دعائے استفتاح جو میں آپ کو ہمیشہ یاد بھی کرواتی ہوں، ہماری پرانی بہنوں کو دعائے استفتاح یاد بھی ہے. تو یہاں پر اب دیکھیے کہ پہلے ہم دیکھیں گے کہ تکبیر تحریمہ میں ہم نے ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں. آپ کو اسکرین پر ایک پکچر نظر آ رہی ہے، اس میں رائٹ بھی طریقہ بتایا گیا ہے، رانگ بھی طریقہ بتایا گیا ہے. بہت سارے لوگ کان کو ہاتھ لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ صرف سینے تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، بلکہ کان سے تھوڑا نیچے تک ہمیں ہاتھ اٹھانا ہے. اور بالکل اس میں بہت زیادتی نہیں کرنی ہے، بہت کمی بھی نہیں کرنی ہے. تو یہ طریقہ ہمیں صحیح طریقہ بتایا گیا سنت سے جو ثابت ہے. تو تکبیر تحریمہ میں صرف کان سے نیچے تک ہاتھ اٹھانا ہے، کان کو ٹچ نہیں کرنا ہے. بہت سارے لوگ انگوٹھے سے کان کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے. تو یہ یہاں پر بہت سارے آپ کو طریقے بتائے گئے ہیں جو رانگ ہے اور جو رائٹ ہے. تو اس میں سے آپ دیکھ لیجئے کہ کون سا طریقہ ہمیں اپنانا ہے. تو اس طریقے سے ہم نے نماز شروع کی اور ہم نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کر کے تو ہم نے ہاتھ باندھ لیے. اب جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو ہم نے کیا دعا پڑھنی ہے؟ یہاں پہ دعائے استفتاح جس کو کہتے ہیں. اب یہ بہت ساری بہنوں کو ہماری نہیں یاد ہے، تو یہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو بھی اچھی بات ہے، نہ پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کی میننگ بہت پیارے ہیں. اگر آپ اس کے میننگ دیکھیں گے تو آپ کا خود دل چاہے گا کہ آپ پڑھیں. تو تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین، رفع الیدین کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کر کے جو ہم ہاتھ باندھتے ہیں اس کو رفع الیدین کہتے ہیں. اور دونوں ہاتھوں کو سینوں پر رکھتے ہیں. اب وہ ہاتھ بھی کیسے رکھنا ہے کہ جو ہمارا لیفٹ ہینڈ ہے وہ نیچے ہوگا، رائٹ ہینڈ ہمارا کلائی کے اوپر ہوگا. اور اس طریقے سے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے پکڑنا چاہیے ہمیں. تو دعائے استفتاح دیکھیے کہ کتنی پیاری دعا ہے یہ. اگر آپ یاد کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے. آپ یاد کر لیں اس کو اور پڑھا کریں کیونکہ اس کے میننگ بہت اچھے. اللہم باعث بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان رکھی ہے. اللہم نقنی من الخطایا، کہ اللہ تو مجھے میرے گناہوں سے ایسا صاف کر دے کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، کہ جیسے تو سفید کپڑے کو میل اور کچیل سے صاف کر دیتا ہے. اللہم اغسل، اے اللہ مجھے دھو دے، خطایا میرے گناہوں کو دھو دے، بالماء والثلج والبرد، برف کے پانی سے، اولوں سے دھو دے اس کو. دیکھیے کہ دعا کے میننگ دیکھیں کتنے اچھے ہیں کہ جب ہم نماز شروع کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ایک پیاری سی دعا ہم مانگ رہے ہیں. تو یہ ہمارا اسٹارٹنگ بھی اتنا اچھا ہو رہا ہے کہ ہم دعا سے اسٹارٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیے کہ ہمارے پاس تو گناہ کتنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں ابھی اور ہم نے یہ دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کر لی. سارے گناہ ہمارے ایسے کھڑے ہونے سے ہی معاف ہو گئے. ابھی تو ہم نے اسٹارٹ ہی نہیں کیا، ابھی تو ہم نے نہ رکوع کیا نہ سجدہ کیا. تو یہ دعا کے الفاظ بہت اچھے ہیں. اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھتے ہیں تو گناہ نہیں ملے گا. یہ اس کو کوئی فرض میں نہیں شامل کیا گیا. تب دعائے استفتاح یہ ہم نے پڑھ لی. اس کے بعد دیکھیے کہ آپ نے ہاتھ باندھ کر، اب دیکھیے کہ ہاتھ باندھنے کا بھی طریقہ قیام جس کو کہا جاتا ہے. جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں، اب ہم سورہ فاتحہ سٹارٹ کرنے والے ہیں، تو ہم جب اس کو ہاتھ باندھتے ہیں اس کو کیسے باندھنا ہے آپ کو اس میں طریقہ بتایا جا رہا ہے پکچر میں کہ دیکھیے لیفٹ ہینڈ نیچے ہے اور رائٹ ہینڈ آپ کا اوپر ہے اور رائٹ ہینڈ کی کلائی لیفٹ ہینڈ کی کلائی کے پاس ہے. تو اس طریقے سے قیام میں آپ کو کھڑے ہونا ہے اور اس طریقے سے ہم نماز شروع کریں گے. قیام کر کے اللہ اکبر کر کے رفع الیدین کر کے ہم نے نماز شروع کی. اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نماز کے لیے جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہمیں حدیث پتا ہے
کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ کہہ کر ہم نے سورۃ الفاتحہ شروع کرنی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ سورۃ الفاتحہ، جیسے کہ ہم کو پتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہم نے بڑے اس کو ڈیٹیل میں ہم نے پڑھی تھی کہ جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اگر کبھی آپ نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر آپ نے بھول گئے سورۃ الفاتحہ، بھول گئے آپ نے کسی کیا کوئی ریزن سے یا کوئی ایسی بات ہو گئی تو یہاں پر آپ بھول گئے تو کیا ہوگا کہ آپ کو نماز دہرانی پڑے گی۔ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں کمپلیٹ، نماز نامکمل رہتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام القرآن جو ہے لم یقرؤ فیہا بام القرآن، کہ جس نے قرآن میں نماز سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ ام القرآن کس کو کہا جاتا ہے؟ قرآن کی ماں کس کو کہا جاتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کو کہا جاتا ہے کہ اگر جو یہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اب ہم کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ بھی جب ہم پڑھیں گے تو ہم کو کیسے پڑھنا ہے کہ آپ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے، ہم کو تو بچپن سے سورۃ الفاتحہ ہمارے ٹپ آف دی ٹنگ ہے، لیکن ایسے ہم کو نہیں پڑھنا ہے کہ بس ہم نے کچھ بھڑ بڑ لا کر تو ڈھیل دیا اللہ کے سامنے، نہیں، بلکہ ہم ایک ایک الفاظ کو ہم ادا کریں گے تو ایسے ادائیگی ہونی چاہیے کہ ہم کو اس کا ایک ایک الفاظ ہمارے اندر تک اترنا بھی چاہیے، ہمارے دلوں تک بھی اترنا چاہیے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، پہلا ہی الفاظ دیکھیے کہ شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے، اللہ کی تعریف سے بھرا ہوا ہے، الحمد للہ۔ اس کو دل کی گہرائیوں سے آپ سوچ کر بولیں کہ اللہ میرے پاس کتنی نعمتیں ہیں، میں کیسے اس کا شکر ادا کروں؟ جب میں نماز میں کھڑی ہو رہی ہوں تو اب میں اس کا شکر ادا کروں گی۔ ویسے تو مجھے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں مجھے شکر تو ادا کرنا ہے، لیکن اب جب یہاں پر یہ الفاظ آ رہے ہیں تو میں یہ الفاظ کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیا بات ہے؟ کیا ریزن ہے کہ میں الحمدللہ کہہ رہی ہوں؟ الحمدللہ کہ میں ایک اچھی صحت کے ساتھ ہوں، میں مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہوں، میرے پاس شوہر ہے، بچے ہیں، گھر ہے، کھانا ہے، پینا ہے، نعمتیں ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن سے جوڑا ہوا ہے۔ کتنی ایسی نعمتوں کو آپ اپنے دماغ میں لا سکتے ہیں کہ اللہ کتنی نعمتیں تو نے دی ہے کہ میں تجھے الحمدللہ کیسے نہ کہوں، پھر اللہ میں تیرا شکر ادا کیسے نہ کروں؟ تو یہ فیلنگ رکھتے ہوئے آپ نے الحمدللہ، اللہ تیری تعریف، اللہ صرف تیری ہی تعریف ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف جب ہم کریں گے تو ہمیں پتا تو ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں پتا تو ہو کہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کے گھر جائیں اور آپ ایک دوسری کوئی لینگویج میں آپ ان کی تعریف کر دیں تو آپ کو تو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے کیا کہا، یا کوئی آپ کے گھر آیا، کوئی فارسی ہے، کوئی ایجپشن ہے، کوئی اپنی لینگویج میں آ کر وہ آپ کی اتنی تعریف کر کے چلا گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے کیا کہا۔ تو آپ جب کہہ رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، تو آپ کے دماغ میں وہ ریزن بھی ہونا چاہیے کہ آپ نے کیوں تعریف کی اللہ کی، کیا ریزن ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ رب العالمین، آپ چاہے تو اس کو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ میں بار بار یہ الفاظ دہراؤں کہ اللہ واقعی اللہ کتنی نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی ہے، کیسے ہم اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ہم تو دن اور رات اگر ہم سجدے میں پڑے رہیں تو ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تیری شکر گزار ہیں، بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ اس میں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جانے چاہیے کہ واقعی اللہ کتنی تو نے نعمتیں ہمیں عطا کی۔ کچھ تو ایسی ہیں کہ جو نعمتیں ہم نے مانگی بھی نہیں ہے تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے۔ آپ سوچیں کتنی نعمتیں ایسی ہمارے آس پاس ہے جو ہم نے تو کبھی مانگی بھی نہیں تھی۔ کیا ہم نے اپنے پیدا ہونے کو مانگا تھا؟ کیا ہم نے اپنی سانس لینے کو مانگا تھا؟ کیا ہم نے اپنے دل کے دھڑکنے کو مانگا تھا؟ کیا ہم نے اپنے خون کے دوران خون کے بہاؤ کو، یا جو ہماری باڈی میں سب آرگنز کام کر رہے ہیں، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری باڈی میں ایسی اور ایسی اور ایسی چیزیں رکھ دینا جو ہمیں کھڑا رکھنے کے لیے کام آئے گی، ہماری صحت کو کام آئے گی؟ ہم نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کو؟ بالکل بھی نہیں کہا تھا۔ تو دیکھیے کہ یہ ایک ایک چیز کو آپ آبزرو کریں، ایک ایک چیز کو دھیان میں لائیں کہ کیا میں کون سے ریزنز ہوں گے جن کی وجہ سے میں الحمدللہ رب العالمین کہوں۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم،
کیسا ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. کتنا مہربان ہے. دیکھیے نا ہم دن بھر گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ کیسے ہم پر رحم فرماتا ہے کہ ہمیں کھانا بھی دے رہا ہے, پینا بھی دے رہا ہے, عیش کی کوئی چیز ہم سے نہیں چھین رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ گناہوں کے عوض ہم سے کوئی چیز چھین لیتا تو آج ہمارے پاس کچھ بھی نہ بچتا. کہ اتنے گناہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں میں ہم کو رکھا ہے کہ انسان اس کی خیال بھی نہیں سوچ سکتا, خیال میں بھی نہیں لا سکتا کہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کیسا مہربان ہے, رحم کرنے والا. ماں دیکھیے کہ اپنے بچے کو اتنا پیار کرتی ہے لیکن اگر بچہ اس کی بات نہ سنے تو ماں کیا کہتی ہے, آج میں تمہیں کھانا نہیں دوں گی, آج میں تمہیں چاکلیٹ نہیں دوں گی, آج میں تمہیں یہ نہیں کرنے دوں گی. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی چیز نہیں چھینی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اب تم نے میری نماز آج چھوڑ دی تھی تو آج تم کو کھانا نہیں ملے گا, یا پھر ساری چیزیں گھر میں سے اٹھا لی, یا ہماری کوئی نعمتیں فوراً ہی چھین لی. بلکہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا مہربان ہے. اور اسی طریقے سے دیکھیے کہ مومنوں پر کافروں پر بھی جو کہ اس کی عبادت نہیں کرتے, جو کہ اس کی طرف آتے بھی نہیں ہیں, تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے. ان کو بھی گھر ہے, کھانا ہے, پینا ہے, ایک اچھی زندگی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ میری عبادت نہیں کرتے تو میں ان کو کچھ نہیں دوں گا, تم لوگ میری عبادت کر رہے ہو تو میں تمہیں تو کچھ دوں گا. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتا, بلکہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے, رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے, مہربان بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی. اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ ہم کو ہر چیز, ہر نعمت بغیر مانگے عطا کرتے رہتا ہے. اور دیکھیے کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کی صفت جو رہے گی, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دے گا. جو اس کے تھوڑے سے گناہ ہوں گے تو ان کو معاف کر دے گا, کچھ لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا. یہ بھی تو اس کی صفت ہے کہ رحمان کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو ایسے بغیر حساب کتاب کے, بغیر ان کا اعمال نامہ دیکھے جنت میں داخل کر دے گا. تو جب آپ الرحمن الرحیم پڑھیں تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت آنی چاہیے. اللہ سچ میں تو کتنا رحیم ہے, اللہ تو کتنا مہربان ہے, کتنا تو رحمان بھی ہے, کتنا تو رحیم بھی ہے کہ ہم پر تو نے اتنے نعمتیں برسایا, اتنا رحم کیا, اتنی مہربانی, اتنی شفقت, اتنی محبت کے ساتھ تو نے ہم کو اس زندگی دی, اور اس زندگی میں گزارنے کے لیے یہ ساری خوشیاں, ہمارے آس پاس جو خوشیاں بکھری پڑی ہیں تو ان کو بھی آپ دماغ میں لائیے. مالکی یوم الدین, پھر آپ ایک ہلکا سا آپ ایک اپنے دماغ میں لائیے کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. کیسا ہوگا وہ دن, کیسا خطرناک ہوگا وہ دن کہ اللہ اس میں سارے کے سارے لوگ پریشان حال ہوں گے, اور جو اللہ والے ہوں گے تو وہ خوش ہوں گے, مطمئن ہوں گے, ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ یوم جزا کا مالک ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ سب کو اس کے کیے کا بدلہ دینے والے ہیں, کہ جو نیک کام انہوں نے کیے, ذرہ برابر بھی اگر کسی نے نیک کام کیے تو پھر ان کو بھی اس کا بدلہ مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اس کو جو اس نے کیا تھا اس کے ساتھ اس کو اس کا اجر دینے والا ہوں, اور یہی اجر پھر انشاءاللہ انسان کو جنت تک پہنچائے گا. تو یہاں پر اب پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ قیامت کے دن ہر انسان جس نے جتنا کیا ہے وہ اس کو پھر وہاں پر لے کر آ جائے گا. ایاکا نعبدو, صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاکا نعبدو, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت سے ہم نے کیا دیکھا تھا, نعبدو عبادت گزار ہونا, یعنی کہ کیا ہے, ایک غلام. عبد کا کیا مطلب ہوتا ہے, غلام. عربک میں اگر عبد کا میننگ دیکھیں تو اس کا میننگ ہے غلام, یعنی کہ ہم کیا ہے, ایک غلام کی طرح اپنے مالک کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں, ایاکا نعبدو. یہاں پر ہم ہر شرک کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ میں فلاں مزار پہ نہیں جاتا, میں فلاں کسی سے نہیں مانگتا, میں ان سے نہیں مانگ رہا, میں ان سے نہیں مانگ رہا, بلکہ میں صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتی ہوں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور تجھ ہی سے مدد مانگتی ہوں. یہ بات ہمارے دل میں آنی چاہیے کہ اللہ میں تجھ سے ہی مدد مانگتی ہوں. اب اس مدد میں آپ کبھی کبھی یہ خیال امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ میرے بچوں کو ہدایت نہیں مل رہی, میرے بچے نماز کی طرف نہیں آ رہے, میرے شوہر نماز کی طرف نہیں آ رہے, میرے بھائی بہن نماز کی طرف نہیں آ رہے, یا پھر کوئی ایسی بات ہے جو یہ لوگ نہیں آ رہے, کہاں میں بلا رہی ہوں, نیکی کی طرف بلا رہی ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت گھر کی بدل جاتی ہے لیکن گھر کے سارے لوگ اس طرف نہیں آ رہے ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہے کہ ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جب ہم یہ دعا کر رہے ہیں تو یہ دماغ میں ہم لا سکتے ہیں, ایاک نستعین, اللہ میں صرف تجھی سے مدد چاہتی ہوں. اللہ میرا تو کوئی ہے ہی نہیں تیرے سوا کہ ہم تجھ سے مدد مانگے. اللہ تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ ہم جس سے مدد چاہ سکتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں دل سے, تہ دل سے ہم کو انکار بھی کرنا ہے, اور ہم کو اس بات کی گواہی بھی دینا ہے کہ اللہ تو ایک ہے, اس لیے ہم تیری ہی ہم
تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے ایاک نعبد میں ہم دو باتیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک تو گواہی دے رہے ہیں کہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگ رہے ہیں، اور دوسرے ہم شرک کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ دونوں باتیں اس میں آ رہی ہیں کہ ہم اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں مانگ رہے، کہ ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہے، اور اللہ کے علاوہ ہم کو کوئی دینے والا ہے ہی نہیں۔ ہم کو اس بات کا پکا یقین ہے کہ ہم اللہ سے ہی مانگیں گے اور اللہ ہی ہمیں دے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ بہت سارے اسکالرز اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ آدھی جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی، اور دوسرے ہم نے بیچ کا جو حصہ ہے یہ دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب ہم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، تعریف کی، پھر اب اس کے بعد ہم نے ایک دعا مانگی چھوٹی سی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور راستہ دکھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے، اور جو مانگا ہے اسے دے دو، فرشتوں کو کہتا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اب یہاں پر دیکھیے کہ انسان کیا مانگ رہا ہے؟ صراط المستقیم، کون سا راستہ؟ جنت کا راستہ۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جنت کا راستہ کیسا ہے، کہ جو اس میں صرف یہ نہیں ہے بات کہ صرف ہمیں نماز اور روزہ اور زکوٰۃ ہمیں یہی کرنا ہے اور تاکہ ہم جنت تک پہنچ جائیں، بلکہ سیدھے راستے سے مراد ساری وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں زندگی گزارتے وقت ہمیں مشکلیں پیش آئیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھریلو پریشانیاں، کوئی معاشرتی پریشانیاں، کوئی پیسوں کا پرابلم ہو سکتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے کہ کہیں انسان بھٹک نہ جائے، کہ کہیں انسان اپنے رشتوں کو نبھانے میں نہ بھٹک جائے، کہ غلط طریقے سے پیسہ کمانے نہ چلا جائے۔ بہت ساری چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور تہ دل سے دعائیں مانگے۔ جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ضروری ہیں، اور یہ راستہ بہت ضروری ہے۔ جب تک ایک مومن بندہ سیدھے راستے پر نہ چلے تو پھر وہ جنت تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ کے مقربین میں نہیں پہنچ سکتا، اللہ کے مقربین میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پر یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے۔ اور جب آپ دعا مانگے تو آپ بہت دل سے مانگے۔ اہدنا میں پلورل آ رہا ہے، دیکھیے کہ سنگولر نہیں آ رہا ہے، ایک ہم اپنے اکیلے کے لیے نہیں مانگ رہے، اس میں ہمارے بچے بھی آ گئے، ہمارے شوہر بھی آ گئے۔ اب بہت ساری بار ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کوئی جو ہمارے بہت قریبی کلوز ونس ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی نمازوں کی طرف آ جائیں، وہ بھی دین کی طرف آ جائے، لیکن وہ آ نہیں رہے ہوتے۔ تو یہاں پر اب یہ کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم جب ہم کہیں گے تو آپ دو تین بار بھی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو، جیسے ہم بچہ ضد کرتا ہے تو بار بار ایک ہی بات کرتا ہے نا کہ نہیں مجھے یہ لے کر دو، مجھے لے کر دو، لے کر دو، تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہم اس کی تکرار بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم بار بار بھی کہہ سکتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ کبھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، تو آپ امیجنیشن میں لائیے کہ اللہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ میرے بچے بات نہیں سن رہے، فرما برداری نہیں کر رہے، تو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ان کو سیدھا راستہ دکھا، ہم کو بھی اور ان سے ہمارے ساتھ ہمارے اہل و عیال کو بھی۔ تو ہم یہاں پر اپنے اکیلے کے لیے دعا نہیں مانگ رہے، بلکہ ہم سارے کے سارے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے لو ونس کے لیے، جتنے جتنے ہمارے کلوز ونس ہیں ان کے لیے آپ امیجنیشن میں آپ لا سکتے ہیں کہ وہاں پر ہم ایسی دعا مانگیں گے، اللہ ہم فلاں فلاں کو بھی چاہتے ہیں، اپنے شوہر کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ نمازوں کی طرف آ جائے، وہ عبادتوں کی طرف آ جائے، وہ دین کے راستوں پر آ جائے۔ تو آپ اہدنا الصراط المستقیم جب کہیں، تو اگر ایسا سچ مچ ایسی کوئی پرابلم ہے تو یہاں پر ہماری آنکھوں میں ضرور آنسو آنے چاہیے کہ اللہ ہم تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ہدایت پر قائم نہیں رہ سکتے، کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان ڈگمگا جاتا ہے۔ تو ایسے وقتوں میں پھر کیا کرنا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمارے لیے آسان کر دے راستے۔ اللہ نے اگر راستے آسان کر دیا تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم جب آپ کہیں تو آپ کو اس کا میننگ بھی پتا ہونا چاہیے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کہا تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ساری کی ساری قرآن رکھ دی، اس میں ہمیں ساری چیزیں بتا دی گئی کہ کیا ہمیں کرنا ہے، کیا ہمیں نہیں کرنا ہے، کون سے ڈونٹس ہیں، کون سے ڈوز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات ہمارے لیے اتار دیے۔ سورہ بقرہ کی پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا، ذالک الکتاب
ला रैब फी, कि ये जो किताब है इसमें कोई शक नहीं है, हुदल लिलमुत्तकीन, हिदायत है इसमें किसके लिए? मुत्तकीन के लिए हिदायत है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने इसके जवाब में हमें सारी की सारी किताब लिख दी। तो अब इहदिना आप कहेंगे, तो आप इहदिना में आप जिस जिस को इमेजिनेशन में लाना चाहते हैं ला लें, और रो रो के फिर इसमें दुआ जब हम करते हैं ना, तो हमारी कहीं ना कहीं हमारी फीलिंग ऐसी गिड़गिड़ाने वाली होनी चाहिए, खुशू और खुजू वाली होनी चाहिए, आजिज़ी और इनकिसारी वाली होनी चाहिए। तो जब कहीं हम किसी किसी से, अब आप देखिए कि अगर कोई इंसान किसी के पास उधार मांगने जाता है तो उसको एटीट्यूड नहीं बताता, बल्कि बड़ी आजिज़ी से बड़े उसके सामने रो रो के अपने परेशानियां रो रो के उसको बताता है, तब कहीं जाकर वो सामने वाला उसको उधार देता है या फिर उसकी मदद करता है। तो हम अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं जो कि रब है, तमाम जहानों का रब्बुल आलमीन के सामने हम खड़े हैं। तो हमारी कैसी होनी चाहिए हालत, कैसी हमारी आजिज़ी और इनकिसारी होनी चाहिए, जबकि हम तो मजबूर हैं, बेबस हैं कि अल्लाह ताला अगर माफ ना करे, अल्लाह ताला हमें ना चलाए सीधे रास्तों पर, तो हम एक कदम नहीं चल सकते। और फिर हम अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं? सिरातल मुस्तकीमा के बाद सिरातल लजीना अनअमता, कि अल्लाह तू हमको ऐसे लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। अल्लाह इनाम वाले लोग कौन हैं? शुहदा हैं, सालिहीन हैं, सहाबा हैं और सिद्दीकीन हैं, अंबिया हैं। ये सारे लोग कौन से हैं, कैसे हैं? इनके ऊपर अल्लाह का इनाम नाजिल हुआ। तो हम देखिए कि क्या मांग रहे हैं हम, कितनी बड़ी बात मांग रहे हैं हम। ऐसे लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ, अनअमत अलैहिम। देखिए कि नेमतों वाले ऐसे लोग हम चाह रहे हैं कि अल्लाह हम भी ऐसे बन जाए, हम पर भी तेरी नेमतें नाजिल होती रहे। ऐसे नहीं है कि बस अच्छा ठीक है सिर्फ सीधा रास्ता नहीं, बल्कि रास्ता भी कैसा हो, कि ऐसा रास्ता जिन पर अल्लाह ताला के इनाम नाजिल हो रहे हों, गैरिल मगदूबी, ना के रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ। अब हम अपने आसपास देख रहे हैं कि ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला का गज़ब नाज़िल हो रहा है, कि यहाँ पर देखिए कि कैसे लोग हैं, गैर मुस्लिम लोगों के बारे में आता है कि ये लोग कैसे हैं, अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह का गुस्सा इन पर नाज़िल होता रहता है कि ये अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह को वाहदहू ला शरीक नहीं कहते, और इस वजह से इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होता है। गैरिल मग़दूब, मग़दूब किसको कहते हैं? जो अल्लाह ताला की नाराज़गी लेकर लौटे, जिनके ऊपर अल्लाह ताला नाराज़ हुआ, सख्त गुस्से हुआ जिनसे अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला से डर के कहें कि अल्लाह ताला गैरिल मग़दूबी, कि अल्लाह हम ये नहीं चाहते कि हम तेरे गुस्से के साथ लौटें, या हमसे कोई ऐसा काम सरज़द हो जाए कि जो तू हमसे नाराज़ हो जाए। अल्लाह की नाराज़गी हम नहीं चाहते। वलद्दालीन, और ना हम ऐसे लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो गुमराह हो गए। अब देखिए कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो गुमराह हैं, उनको दीन का नहीं पता, उनको नमाज का नहीं पता, उनको अल्लाह का नहीं पता, उनको नबी का नहीं पता। कई हम देख रहे हैं कि कई हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनको नमाज़ों का नमाज नहीं आती, जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता। कई ऐसे जगहें हैं जहाँ पर लोगों तक दीन नहीं पहुंचा, और आजकल एकदम स्टेटस कॉन्शियस लाइफ हो गई है, तो स्टेटस वाली लाइफ में लोग दुनियावी तालीम तो इतनी हाई लेवल की पढ़ रहे हैं, और उनको छोटी-छोटी चीज़ें नहीं पता। उनसे अगर पूछा जाए कि तुम्हारे नबी का नाम क्या है? आखिरी नबी का नाम क्या है? वो उन्हें नहीं पता। उनको कलमा अगर पूछा जाए पहला, तो वो उन्हें नहीं पता। उनको अगर छोटी-छोटी कोई चीज़ें पूछी जाए, तो ये क्या है? दौलीन ही तो हुए ये, गुमराही तो हो गए ये सारे के सारे, कि दुनिया की ज़िंदगी में ये गुमराह हो गए। इनको पता ही नहीं चला कि अब दुनिया की ज़िंदगी में उनको सिर्फ़ दुनिया, 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 दुनिया के पीछे भागते-भागते वो इतने बिज़ी हो गए कि वहाँ पर अब उनको कोई पता नहीं चला कि अब दुनिया हमारे लिए बस आखिरी उनका फ़िक्र अव्वल भी दुनिया और फ़िक्र आखिर भी दुनिया। तो दुनिया की भाग-दौड़ में उन्होंने ये पता ही नहीं चला उनको कि हम कहाँ दौलीन में शामिल हो गए, गुमराहों में शामिल हो गए। तो ये आखिरी की जो 3 चीज़ें हैं ना, अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, ये 2 चीज़ें जो हैं जब ये हम पढ़ें तो डर और खौफ होना चाहिए हमारे दिल में। देखिए अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि हम मग़दूबी हो जाएँ, अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि हम दौलीन हो जाएँ, अल्लाह हमको बचाना तो इससे। अल्लाह तो हमारी फीलिंग ऐसी होनी चाहिए कि तड़प, डर, अल्लाह का खौफ, कि अल्लाह हम बचना चाहते हैं इससे। अगर हम चाहेंगे बचना तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर बचाएगा। तो अल्लाह ताला जैसी हमारी उम्मीद होगी वैसे ही हमें अता करेगा। तो यहाँ पर अब जब हम सूरतुल फ़ातिहा पढ़ेंगे, तो इस तरीके से हमको सूरतुल फ़ातिहा पढ़नी चाहिए कि हमारी हर चीज़ हमें समझ आनी चाहिए, हर बात हमें समझ आनी चाहिए, क्या हम माँग रहे हैं, कब हम माँग रहे हैं, कब हम किस चीज़ से पनाह माँग रहे हैं, कब हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। ये अलग-अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं
کہیں خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، کہیں دکھ کا اظہار ہو رہا ہے، کہیں آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں، کہیں تڑپ رہا ہے انسان، اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر انسان کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے نا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بھٹک جاتا ہے اور وہ اللہ کے پاس جب آ کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ زار و خطار رونا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ میں کن راستوں پر چلا گیا تھا، اللہ تو میرے لیے راستے آسان کر دے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے ان راستوں پر آنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے، ان کے لیے لوٹ کر آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، ان کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ یہاں تک ہم سورۃ الفاتحہ تک آج رکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ کل اس کی کنٹینیو کریں گے۔ جو آگے کا پارٹ ہے انشاءاللہ ہم کل کا اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔